جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بٹھاتے ہو، اندازہ لگاؤ اس طالب علم کی شان کا عالم کیا ہے۔ یاد رکھو یہ جو قالین بچھایا جاتا ہے، اس قالین کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ 50 فٹ کا ٹکڑا ہو، 100 فٹ کا ٹکڑا ہو، 200 فٹ کا ٹکڑا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارا مہمان اسلام آباد سے آئے اور اسلام آباد سے ہی ہم قالین بچھائیں اور یہاں تک قالین پہ چل کے آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھ، حدیث کا اطلاق بتاتا ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کا راستہ اور فاصلہ 1000 میل کا بھی ہو، اس 1000 میل کے چپے چپے پر فرشتوں نے اپنے پر بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ 200 فٹ کے ٹکڑے پہ چل کے آنے والا عزت دار ہو گیا، اور جس کے 1000 میل کے چپے چپے پر فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہو، اس طالب علم کی شان کا عالم کیا ہو۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ہم کسی شخص کے پاؤں کے نیچے، انسان کے پاؤں کے نیچے اگر انسان قالین بچھاتا ہے، وہ انسان تو عزت والا بن جاتا ہے، تو جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہو، کیا وہ طالب علم عزت والا نہیں ہو سکتا؟ یقیناً مبارکباد مستحق ہے مسجد انتظامیہ، مسجد کمیٹی، اہلیان علاقہ مبارکباد مستحق ہے۔ ایسے بہت ہی عالم کا عمل، پیر طریقت، رابر شریعت حضرت سید محمد صادق رسول شاہ صاحب اور جن کا فیض الحمدللہ پوری دنیا میں جاریے، انہوں نے صاحبزادے جناب مفتی صاحبزادہ احسان الحق قادری صاحب خانیوال تشریف کی نے اللہ تبارک و تعالی والد گرامی مرحوم رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد نقش بندی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے قبر انور اللہ رحمتہ فرماوے، انہوں نے درجات بلند فرماوے، انہوں نے لائے ہوئے کھل آج پوری دنیا دے اندر علم کا فیض بنے دے پہ الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ملتبسہ سلام محترم مدرسے دے متعلم محمد جمیل احمد تشریف کی نو سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعادت حاصل کرے سے محمد جمیل احمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول کوئی مدنی سیدہ حال میں
وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کو سارے مہمان ہیں بیٹھے امان اللہ جذباتی سے امان اللہ سے اپنی حاضری کرائے تو 4 منٹ کے اندر مکمل کرے سو کرائے تو 4 منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل کرے سو محمد امان اللہ جذباتی صاحب تو جبان کو صلی اللہ محمد جنو حضور دا چمکدانا اساں کالی رات رول مردے نہ تک لبدا نہ بچ سکدے ای دکھ صدمات رول مردے سی کون ہجادا فقیرے کو غمگین حالات رول مردے تے عامر سی اساں واسطے ہیں تے بن آقا اساں رول مردے کلمہ پڑھتے پہاڑ کھٹ گن نبی دے چہرے کو تار کھٹ گن میلاد عامر رب دی سنت میلاد سن سن گرار کھٹ گن کیونکہ آمد کے تبدیلیاں نس گن خوشیاں کو خوب رسیلہ نس گن پاک نبی دے دے بیٹھن غیر دا علم قویلیاں نس گن او بی بی زہرا دا بابا دھرتی تے آئے اساں جشن داؤں رلدے منائے او بی بی زہرا دا بابا دھرتی تے آئے جبریل لائے خود آکے جھنڈے ماوان بیٹے مولا نے بلندے میلا دیکھا اللہ کرائے او بی بی زہرا دا بابا محفل دا بانی حاجی فیاض احمد جی میں لکبار مبارک باد ہوئی صدقہ سرکار دی محفل دا ہر پوری آس مراد ہوئی رب رزق دی برکتائی دے بھی کہ ہر شے باتو وعد ہوئی نیت بردار ہے تو حاجی فیاض احمد جی میں اتے شالا اے جھوک آباد ہوئی کہیں دکھ ونا گھبرایا کر دلدار نبی دے لایا کر بےتاب مصیبتاں ٹل ویسن ایویں نت میلاد منایا کر او دلوں جے سیدی یاد کیتی ہے او میرے آقا ہوں دی امداد کیتی ہے میرے آقا ہوں دی امداد کیتی ہے جیڑی پکارا لبیک یا رسول ایک ساڈا نعرہ لبیک یا رسول قبر حشر دا سہارا صحیح ہے ماں پیو تو مت پیارا ساکو صحیح ہے او ماں پیو تو مت پیارا ساکو صحیح ہے صحیح بات نہیں چارا لبیک یا رسول کہ ساڈا نعرہ لبیک یا رسول او سجن سجن تو رجنا تھی سن اے دل تو آجنا تھی سن ابلا شہید بھئی میں گال مباڑے سا صحیح مٹ بھی میرے آجنا تھی اللہ پیر معظم پیر طریقت رابر شریعت فخر و سادات پیر سید محمد صادق رسول شاہ صاحب بخاری اور فخر آل سنت سرمایہ آل سنت مفتی ابن مفتی حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احسان الحق قادری صاحب خانیوال کو آج راجن پور کی گھرتے تشریف کے نائب ڈسٹرکٹ راجن پور دے یا غیور امام اور کو دل دے عطا کرائیاں دے نال
حضور خوش آمدید آدیے توڑے اور توڑے بابا سیدھے اسا احسان مند ہیں کہ اسا کو کیوں جی ہستی عطا فرمائیے وے جنہاں دا نام حضرت علامہ صاحبزادہ احمد بخش فریدی صاحب ہیں. میں بڑا اچھا تھی کہ نقابت کریں ہوئے میں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر آج پہلی دفعہ ایک اعلان کریں ہوئے فخر محسوس کریں پیا فخر محسوس کریں پیا حضرت علامہ قاری گل حسن رحیمی صاحب میرے ڈویژنل لیڈر امن کمیٹی ہیں میری جماعت کا سرمایہ ہے حضور نے چیز میں گواہ حاصل کہ فخر کے نال حضرت راجن پور والے اعلان کریں ہیں بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب والا آج 5 طالب علم دی دستار بندی کریں گے سی میں حفاظ کرام دی دستار بندی کی تھی ہے میں قاری القرآن دی دستار فضیلت کے اندر کے حاضری کا شرف حاصل دے الحمدللہ راجن پور دی دھرتی دے آج میں پہلی دفعہ اعلان کیا کرے گا کہ 5 عالم دین کی شاخ مدینہ کے اندر تیار کرتا ہے اس سال کا رزالٹ کے کہہ رہا کہ سامنے ہم پہ اللہ دی قسم چاہ جاتا پہ ملک دے کونے کونے دے اندر میرے دوست ہیں آدھر اسا کتنا پڑھیں اسا شاخ مدینہ کے اندر پڑھیں تاک سے نظامی اٹھائی کی لیے سے سبحان اللہ اچھا یار ایجان اتنا وقت میڈیکل ڈاکٹریٹ کرنے کے نہیں لگتا ڈاکٹر بنانے کے نہیں لگتا جتنا وقت اور محنت تاک سے نظامی کرنے ہوتے ہیں بکرے میں تو سمجھنا ساڑھے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ پنجن پاک دا کہ سونی ہستی سونے عالم دین استاد العلماء فخر المدرسین کہ خوش آمد نہیں حقیقت کھڑا تھا کہ میں تو سامنے عرض کر چکا پہلے تو میں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر دے جا پیا کہ 20 سال 5 طالب علم دی دستار فضیلہ پورا طالب علم دی جنہوں کو اللہ نے دین دے علم دے نور عطا فرمایا حضور مبارکباد پیش کریں گے ہوئے بڑے کے الفاظ کے حضرت صاحبزادہ علامہ مولانا محمد احسان اللہ قادری صاحب میری کلیئر فاضل دے نام بڑا شکریہ ادا کرا تو آپ خوش امدید آقا میں بس سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ایک سونا جب کلام دے چند شیرن دے نال مصری دے نال تو آپ دعوت کتاب عرض کرنا چاہتا کہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو میرا فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو میرا زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میرا مرشد ہادی پیر طریقہ شیخ حقائق دان بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو میرا حسن پاک سہاگ بھی تو میرا بخت نام نشان بھی تو میرے ٹھنڈے ساتھ موج مجھاری اجنوں لے طوفان بھی تو میرا اول آخر اندر باہر ظاہر لے پنہان بھی تو دے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو علامہ محسن ملت اسلامیہ فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احسان الحق قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد آیا آیا دین آیا 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 دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد
وأصحابه سرج الحرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله. شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صدر محفل عمدۃ الاتقیاء فخر الصلحاء شیخ طریقت عالم شریعت استاد الاساتذہ جامع المعقول بالمنقول حضرت علامہ قبلہ سید صادق رسول شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ. رونق محفل استاد المدرسین فخر المعلمین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احمد بخش فریدی صاحب زیدہ شرف ہو. زینت محفل سرمایہ اہل سنت خطیب ببدل حضرت علامہ مولانا محمد ناصر خان سعیدی صاحب زیدہ میدو اور لائق سب تعظیم دیگر علماء کرام اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل. اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے دستار فضیلت کی بابرکت مقدس اور پاکیزہ تقریب میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت جملہ احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آج کی اس روحانی محفل کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرمائے. میری خوش نصیبی ہے کہ قبلہ میرے اس بیان میں تشریف فرما ہے اور مجھے آپ کے مزاج اور طبیعت کا بخوبی اندازہ ہے. اس لیے چند باتیں علم کی فضیلت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابن القیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں جامع مسجد دمشق کے اندر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا.
سبحان اللہ. جامع مسجد دمشق. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر. ایک شخص آیا, لگ رہا تھا کہ دور کا سفر کر گیا. کہتا ہے یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول. اے ابو درداء میں تیرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے سے آ رہا ہوں. تیرے پاس آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا. اور آپ کو علم ہونا چاہیے مدینہ سے لے کر جامع مسجد دمشق تک جو فاصلہ ہے وہ 1136 کلومیٹر ہے. 1136 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ شخص حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے, فرمانے لگے خیر تو ہے, اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس ہے. اب وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے براہ راست میرے آقا کی گفتگو سنی ہے. تو جو باتیں میرے محبوب نے آپ کو بتائی ہیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دو, میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں سے, ان ارشادات میں سے کوئی ایک حدیث مجھے سنا دو, میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. کیا بات. آپ حیران ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے سینے میں اتنا ہے کہ ایک حدیث کی خاطر 1136 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ مجھ تک پہنچا ہے. کیا بات. آپ نے فرمایا سن, میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا سن, آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کا مقصد علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے, فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی گلیوں میں چل رہا ہے, دنیا کے راستوں پہ چل رہا ہے. بظاہر تو اس کے قدم دنیا کے راستوں پر ہوتے ہیں, حقیقت میں وہ جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے. بظاہر اس کے قدم دنیا کے راستوں پر ہے, حقیقت میں وہ جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. فرمایا جب کوئی علم کی طلب لے کر گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت رب کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب وہ علم کی طلب لے کر گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور ان پروں سے گزرتا ہوا وہ اپنی منزل مقصود میں جاتا ہے. آج کے اس دور میں کسی کو پروٹوکول دینا ہو, کسی کو عزت دینی ہو تو اس کا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو کسی دن کے لیے اپنا مہمان خاص بناتے ہیں, اور جس دن اس کی آمد ہوتی ہے ہم دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا استقبال کرتے ہیں, پھولوں کی پتیاں اس کے سر پہ نثار کی جاتی ہیں, دیکھ اس کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں یار اللہ نے اسے بڑی شان عطا کی, بڑی عزت عطا کی ہے کہ سارے لوگ سب بندی کی صورت میں کھڑے ہیں اور اس کے سر پہ پھولوں کی پتیاں ڈال رہے ہیں, اس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں, اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. یار یہ شخص بڑی شان ہے. اور اگر عزت زیادہ دینی ہو تو شہروں میں رواج ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے. سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے. اس قالین پر چل کر وہ اپنی مسند
کے خاص پر پہنچتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے کے سر پہ پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی گئی، اس کے نام کے نعرے بھی لگائے گئے، اس کے ہاتھوں کو بھی چوما گیا، اس کے پاؤں کے نیچے قالین بھی بچھایا گیا، ہم کہتے ہیں یار رب نے بڑی عزتیں عطا کی ہیں، بڑی شانیں عطا کی ہیں، بڑی رفعتیں عطا کی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ہم کسی شخص کے پاؤں کے نیچے، انسان کے پاؤں کے نیچے اگر انسان قالین بچھاتا ہے، وہ انسان تو عزت والا بن جاتا ہے، تو جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہو، کیا وہ طالب علم عزت والا نہیں ہو سکتا؟ انسان تو عزت والا ہو گیا، وہ انسان تو شان والا ہو گیا، اور جس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہو، اندازہ لگاؤ اس طالب علم کی شان کا عالم کیا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو قالین بچھایا جاتا ہے، اس قالین کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ 50 فٹ کا ٹکڑا ہو، 100 فٹ کا ٹکڑا ہو، 200 فٹ کا ٹکڑا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارا مہمان اسلام آباد سے آئے اور اسلام آباد سے ہی ہم قالین بچھائیں اور یہاں تک قالین پہ چل کے آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھ، حدیث کا اطلاق بتاتا ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کا راستہ اور فاصلہ 1000 میل کا بھی ہو، اس 1000 میل کے چپے چپے پر فرشتوں نے اپنے پر بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ 200 فٹ کے ٹکڑے پہ چل کے آنے والا عزت دار ہو گیا، اور جس کے 1000 میل کے چپے چپے پر فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہو، اس طالب علم کی شان کا عالم کیا ہو۔ اللہ نے دین والے کو بڑی شان عطا کی، بڑی عزت عطا کی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے مالک یوم الدین، کہ لوگوں میں قیامت کے دن کا مالک، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اور پتہ ہونا کیا ہے، قیامت والے دن اللہ نے تیری میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ یہ سرے میرے پاس آما اردو ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے تیری میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا۔ یار ادھر ہماری دنیا میں بھی لوگ ہیں ایسے جو فیصلہ کرتے ہیں، اور جو فیصلہ کرتے ہیں ان کو مالک نہیں کہا جاتا، ان کو جج کہا جاتا ہے، ان کو قاضی کہا جاتا ہے۔ مولا جب تو نے ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر یوں کہہ کہ میں قیامت کے دن کا قاضی ہوں، میں قیامت کے دن کا جج ہوں۔ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ قاضی اور مالک میں بڑا فرق ہوتا ہے، مالک میں اور جج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کیسے وہ کہتے ہیں جج قانون کا پابند ہے، مالک کسی شے کا پابند ہے۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک کسی شے کا پابند نہیں ہے۔ کیسے؟ چور پکڑا گیا، چوری شدہ مال برآمد، گواہ بھی موقع پر موجود ہے، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، حتیٰ کہ چور نے اپنی چوری کا اقرار بھی کر لیا۔ اس کے بعد جج کی مجبوری ہے سزا سنائے، جج کی مجبوری ہے سزا سنائے۔ اگر سزا نہیں سناتا لوگ کہیں گے جج نے ظلم کیا، جج نے ناانصافی کی ہے، جج نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے، جج نے بہت غلط کیا ہے، انصاف والے کو انصاف نہیں دیا۔ اور اگر جج سزا سنا دے، سزا سننے کے بعد وہیں پر مالک بھی موجود ہے، کسی چوری ہوئی، چور فوراً مالک کے پاؤں میں گر جاتا ہے، اللہ لگائی میں معاف کر، نکلے کے باہر ہے، غلطی تھی گئی ہے، عین کا بعد غلطی نہ کرے،
تو مالک چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، مالک چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مالک نے ظلم کیا ہے، کوئی یہ نہیں بولے گا مالک نے زیادتی کی ہے، سارے کہیں گے مالک نے بڑا پن دکھایا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، اس میں ہم گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے گناہگاروں گھبراؤ نہیں، میں کوئی قاضی نہیں ہوں کہ تمہارے جرموں کے مطابق تمہیں سزا دوں، میں تو قیامت کے دن کا مالک ہوں، اگر چاہوں تم سب کے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت کا حقدار بنا دوں۔ کیا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جیسے چاہوں ویسے کروں، اس لیے اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اب اگلی بات سنو، کیس ہو رہے نا زیادہ جج کرے سکو وکیل کی ضرورت ہوتی، وکیل کے بغیر ہمارا کیس نہیں چلتا، وکیل کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اگر کیس ہو مالک کے پاس تو پھر وکیل کی نہیں کسی سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیس ہوئے جج کرے ضرورت تو صرف وکیل دی، کیس ہوئے مالک کرے وکیل دی نہیں کہ سفارشی کی ضرورت ہے۔ عجیب مالک نہ پھرا ہم مالک نہ کیوں مالک نہ کوئی یار کوئی تعلق ڈالا وہ آپ یار میرا تعلق ہے فلانا کام نہ کھوا دے، ایسے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ فرماتا ہے لوگوں میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، مولا مان لیا تو قیامت کے دن کا مالک ہے، مگر یہ تو بتانا ہمارا سفارشی کون ہوگا قیامت کے دن میں؟ تو سن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ حافظ قرآن کی شان دکھلانے کے بعد حافظ قرآن سے کہے گا اے قرآن کے حافظ جنت میں جا، حافظ قرآن کہے گا مولا میرے ساتھ اور کون جائے گا؟ اللہ فرمائے گا تو نے قرآن حفظ کیا تھا تو ہی جائے گا، عرض کرے گا مولا میرے ماں باپ، اللہ فرمائے گا نہیں، عرض کرے گا مولا میرے رشتے دار، اللہ فرمائے گا نہیں، عرض کرے گا مولا میرے دوست عوام، اللہ فرمائے گا نہیں، عرض کرے گا مولا میرے پیر استاد، اللہ فرمائے گا نہیں۔ طالب علم کہے گا حافظ قرآن کہے گا مولا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، جس جنت میں میرے ماں باپ نہ ہو میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے، جس جنت میں میرے رشتے دار نہ ہو میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے، جس جنت میں میرا استاد پیر نہ ہو اس جنت کو کیا کرنا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں جائے گا تو، عرض کرے گا مولا نہیں جاؤں گا، رب کہے گا اوے جا تیرے صدقے سے میں نے ان کو بھی جنتی کر دیا، تیرے صدقے سے میں نے ان کو بھی جنتی کر دیا ہے۔ اب سنیے آج ہم اپنے بچوں کو سکول کی طرف بڑے شوق سے لے کے جاتے ہیں، دین کی طرف نہیں لاتے۔ میں سکول کی تعلیم کا منکر نہیں، اس کی ضرورت کو سمجھتا ہوں، مگر دین پہلے ہے دنیا بعد میں ہے۔ یاد رکھ تیرے سکول میں پڑھنے والا وکیل بنتا ہے، وکیل کی رسائی جج تک ہوتی ہے، مدرسے میں پڑھنے والا کم از کم قرآن کا حافظ بنتا ہے، اور حافظ کی رسائی رب رحمان تک ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی احسان الحق قادری۔ میرے سکول میں پڑھنے والا وکیل بنتا ہے، وکیل کی رسائی جج تک ہوتی ہے، مدرسے میں پڑھنے والا کم از کم قرآن کا حافظ بنتا ہے، اور حافظ قرآن کی رسائی رب رحمان تک ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اگلی بات کی سمجھ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں موجود عدالتیں ختم ہو جائیں گی، عدالتوں میں موجود جج ختم ہو جائیں گے، عدالتوں میں موجود وکیل ختم ہو جائیں گے، جب ہر شے ختم ہو جائے گی پھر قیامت قائم ہوگی، پھر رب رحمان ہوگا، صاحب حافظ قرآن ہوگا، تو مجھے
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک طالب علم آیا، عرض کرتا ہے حضور میں آپ کے جامعہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، علم دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے داخلہ دیا، پڑھتا رہا، کچھ دنوں کے بعد اس کا بازار جانا، بازار میں اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اس نے پوچھا کسی سے یہاں ہے کوئی جوتا بنانے والا؟ اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے، اس کا کام کیجیے، چلے جا جوتا بنا دے گا۔ وہ طالب علم اس جوتے بنانے والے کے پاس گیا، اس کہتے جوتا بنا کے، وہ کہتا بنا دیتا ہوں لیکن کتنے پیسے جوتا بنا دیتا ہوں۔ طالب علم کہتے میں طالب علم مسافر غریب ہاں، میں کہتے کیسے کہتے مہربانی کی جوتی بنا دی۔ وہ اگر کون ہے بھائی میں روزی آستے بیٹھا ہوں، پیسے تو بغیر تو میں نہیں بنا۔ طالب علم کہتے ہیں چلے دیکھی شاید میں کہنے ہے نہ کوہ کھنچا تو جوتی بنا دی۔ اور کہ کیا ہے؟ اور کہ میں علم دین پڑھی تے شریعت دے کیا مسئلے سوڑ گئے تے جوتی بنا دی۔ وہ کہ کوئی مسئلے نال گال نہیں بنا۔ طالب علم کہتے چلے یار تو 100 مسئلے سوڑ شریعت جوتی بنا۔ وہ کہ کو طالب علم واپس آ گیا امام صاحب کی بارگاہ میں، عرض کرتا حضور میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب میں مزید علم دین نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے چھٹیوں میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بڑے شوق سے آیا۔ آگے صحیح جیڑے علم کی اتنی قدر نہ ہو کہ 100 مسئلے سنے نا شریعت کے اگر جوتی نہیں بنا کے دیتا، میں ان علم کو پڑھ کے چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھہر جا 2 دن، اس کے بعد تیری مرضی۔ 2 دن بعد آپ نے اسے پتھر فرمایا جا اسی جوتے بنانے والے کے پاس، اسے بول کے یہ پتھر لے لے اور جوتا بنا۔ یہ بچہ چلا گیا، جوتے بنانے والے دیکھا پتھر ہے، چاہ کے دیوار ہے ہمارے۔ وہ کہا مولوی تو تماشا پڑی کہنے مسئلے سنا ہوتا ہے، کہنے پتھر چاہ کیا دیکھو میں کتنی دفعہ کے پیسے نہ دیتے میں جوتی کہنے بنا دے۔ اس نے وہی پتھر اٹھایا واپس امام صاحب کے پاس آیا، نہیں ہوتا کبھی نہیں ہے، وہ تو کٹیلا۔ آپ نے فرمایا یہ کار کہ جوہری کہنے والے کہ زرگر کہنے سنارے کہنے ان کو صرف اتنا مول لگا کے بیچنا نہیں، ٹھیک ہے چلا گیا۔ جوہری کہنے جوہری آتا ہے جیلا مول 1 لاکھ درہم، حرام تھی کہ 1 لاکھ درہم دکانے جو نکلن کے پیچھے والا بات نہیں تھی جوہری نے۔ وہاں کہا بھی اگر 1 لاکھ درہم تھوڑا لگتا ہے نا تجھے تو 25,000 درہم اور دینے کو تیار۔ وہ اگر کوئی نہ بیچنا کہیں صرف بول رہا بڑا پریشان ہے، امام صاحب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ یہی پتھر اگر میں موچی کے پاس لے کے جاؤں تو وہ دیوار میں دے مارے، اور اگر جوہری کے پاس لے کے جاؤں 1.25 لاکھ درہم اس کی قیمت لگائے، یہ باجرہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے یہ پتھر نہیں یہ ہیرا ہے، اور ہیرے کی قدر موچی کو نہیں جوہری کو ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا علم بھی ایک ہیرا ہے، علم کی قدر چاہے سے نہ پوچھ، اگر علم کی شان پوچھنی ہے تو کسی علم والے سے جانے، علم کی شان پوچھنی ہے تو کسی علم والے سے جانے۔ آخری بات، سلطان محمود سبکتگی بادشاہ تھا، اس کو اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں میں شک ہے۔ سلطان محمود سبکتگی پہلے نمبر پر کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں بھی صحیح ہے، ان کا پیو مشہور ہے سبکتگین، لیکن کو شک ہے تو پتہ نہیں میں سبکتگین کا پتر ہاں بھی صحیح ہے۔ تمہیں جاؤ دوسرے نمبر پر یہ مولوی کہتے ہیں کہ علماء نبیوں کے بارے
پہن والے دوتے کا ٹکر انہاں پورا نہیں کیندا ان نبیوں دے وارث نہیں پتہ بھی نبیوں دے وارث ہیں نہیں سے یہ مولوی میں مجبور کیتا اور تیسرے نمبر پر مولوی کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی حساب کتاب ہوگا پتہ نہیں قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی تین باتوں میں سے شک تھا سب تو دین کا بیٹا ہوں کہ نہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک رات گشت کے لیے اس کے ساتھ اس کا نوکر تھا جس نے ایک بڑی لال ٹین اٹھا رکھی دیوا چاہیے بتائیے روشنی کے لیے ایک عمارت سے گزر سے بادشاہ پوچھا نوکر کرو یہ عمارت کیا ہے وہ کہتے یہ مدرس ہے وہ کہتے کیا ہو رہے وہ کہتے مولوی پڑھتے اگر ہوئے تیرے آنے کا سلبیاں نے مارے ہاں وہ کہتے اندر ڈل دے دے کریں دے کیا ہے اندر چلے گئے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے کچھ سو رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں ایک بچہ بڑی محنت کر رہا ہے ایک بچہ بڑی محنت کر رہا ہے بار بار سبق یاد کر رہا ہے پھر سبق بھول جاتا ہے تو کتاب کھولتا ہے سبق دیکھنے کے لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے لفظ نظر نہیں آتے اندھیرے کی وجہ سے اسے لفظ نظر نہیں آتے اٹھتا ہے اپنی جگہ سے مدرسے سے باہر ایک دکان ہے وہاں ایک چراغ پڑا ہے اس چراغ کی روشنی میں کتاب کے لفظ دیکھ کر پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے پھر زبانی دہرانا شروع کر دیتا ہے پھر چلتے چلتے پھر کوئی لفظ بھول جاتا ہے کتاب کھولتا ہے بڑی مشکل سے کچھ نظر نہیں آتا اندھیرا ہے پھر اسی چراغ پہ آتا ہے اس کی روشنی میں سبق دیکھ 4-5 مرتبہ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ کو ترس آ گیا بادشاہ کو ترس آ گیا بادشاہ نے کہا نوکر سے یہ لال ٹینس کو دے دے یہ بیچارہ بار بار چکر لگا رہا ہے لال ٹینس کو دے دے طالب علم سمجھ کر نہیں دین والا سمجھ کر نہیں ضرورت مند سمجھ کے اس نے لال ٹینس دیا سمجھ آ گئی میری بات اچھا لال ٹینس میں تو بات نوکر کو آتے ہوں لال ٹینس ہے ایک کو نہ اپنے کنے ہونا پر گھر بھی سن دے آدھی رات آسو داشت لگا ٹھیک ہے بادشاہ محل میں جا کے سو گیا مگر مقدر جاگ اٹھے محل میں جا کے سو گیا مقدر جاگ اٹھے خواب میں آقا علیہ السلام نے زیارت کروائی اور آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اب سنیے میرے آقا نے ایک جملے کے اندر اس کے تینوں شک ختم کر دیے میرے آقا فرماتے ہیں اے سب کو دین کے بیٹے میرے آقا فرماتے کیا اے سب کو دین کے بیٹے آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے کل قیامت کے دن میں محمد تیری سفارش فرماؤں گا بڑی شفقت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں میرے والد صاحب کی نسبت سے اللہ ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اللہ میری یہ چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ کہ مدرسہ ہے وطن اپنا کتابوں میں دفن ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا کتابوں میں دفن ہوں گے فرق ہوگا کفن اپنا حضور کیا ہی بات الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سایہ جماعت اہل سنت کا دیر سلامت رکھے
عمر خزری عطا فرما دو الحمدللہ کہ کوڑا ہی فیض ہے کہ راج بنیجا پہ الحمدللہ صدقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نلائے مبارک پانچ تن پاک کا صدقہ پانچ طالب علم اور حضرت علامہ قاری عبدالحسن رحیم صاحب اور رحیم یار خان کو تشریف فرما میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ناصر حسین سعیدی صاحب اور سید قبلہ محمد یونس شاہ صاحب آج ایک نہ خوشی محسوس تھی بھئی الحمدللہ کہ جنہیں میں بچے بھی دیس پٹھیم نا میں کو یہ نہ پتا کہ میرے راجن پوری جو کوئی ملتان کوئی لاہور کوئی جنیاں والا کوئی گیتان کوئی کرتیتان علم دا دین حاصل کرن میں دن اے لسٹ دیکھ دے خوشی تھی یہ کہ ملک دے کونے کونے جو لوگ اتھا علم حاصل کرن اندر بھائی محمد فیاض نگاہ سے بڑی پوری ٹیم مسجد تمام انتظامیہ جن بڑا سونا الحمدللہ مدینے والے دا کرم میں الحمدللہ رب العالمین پہلے طالب علم دستار بندی کرتے ہوئے اور بڑے خوش نصیب ہو میں ان طلباء کو انہاں دے والدین کو انہاں دے اساتذہ کو خصوص بالخصوص میرے علاقے کا فخر میرے وسیع کی پہچان فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت استاد العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ صاحبزادہ احمد بخش فریدی صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے ان طلباء کا اعلان کیا کریں نا پہلے خوش نصیب طالب علم تشریف کے نوسن اور ایک مقتدر شخصیات انہاں دی دستار فضیلت پریزن جناب محترم قاری اختر علی سعیدی صاحب بعد فرید بخش رحیم یار خان سبحان اللہ ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد صادق رسول شاہ صاحب زیدہ مجموع استاد العلماء فخر العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد احسان الحق قادری صاحب زیدہ فائدہ پہلے خوش نصیب تھی سارے دے لبے دے درود پاک ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دوسری طالب علم حضرت علامہ مولانا قاری راشد علی سعیدی صاحب بد حافظ خالد حسین صاحب چاچنا شریف میرے پیر فرید کی جنم بھومی چاچنا شریف تو حضرت علامہ مولانا قاری راشد علی سعیدی صاحب آنکھو سبحان اللہ آواز بلند آنکھو سبحان اللہ راج تعظیم پیش کرو اساتذہ کرام کو بآواز بلند سبحان اللہ دی کو اہلیہ نے راجن کو خراج عقیدت پیش کریں الحمدللہ چوتھی طالب علم ہوتا عالم دین ہوتا طالب علم کا نہیں رہ گیا ہوتا انبیاء دے وارث حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن بند حاجی غلام رسول صاحب جن کا تعلق میرے ڈسٹرکٹ راجن پور دے نال ہے تشریف کی نو سے ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ یہ علم دے خزانہ کرنے میں اے مدرسی الحمدللہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن الحاجی غلام رسول سے راجن پور تو اور پنجویں طالب علم جناب محترم حضرت علامہ مولانا غلام فرید سے ولد فیض احمد سے جنہیں کا تعلق تحصیل خان پور دے نام ہے غلام فرید سے ماشاءاللہ تیرا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا سو بجد کنو لکھات کنو حق فرید ماشاءاللہ ایک پانچ طالب علی دستار فضیلت سید محمد یونس شاہ صاحب اور پیر طریقہ رہبر شریعت حضور مفتی صاحبزادہ محمد احسان الحق قادری صاحب میرے مسلک دے نہایتی واجد القدر شخصیت سید محمد یونس شاہ صاحب انہاں دی سرپرستی اندر جماعت اہل سنت الحمدللہ روز بروز ترقی دی منازل طے کرے گی الحمدللہ ہمارے نعرے دی گونج دے اندر اپنی محبوب شخصیت جنہیں کو دیکھنے میں بڑا مزہ آمد ہے میرے طریقت رہبر شریعت فخر و سعادات حضور پیر قبلہ سید محمد صادق رسول شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ جب بولتے ہیں تو
جب بات کرتے ہیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. ایک سید محمد یونس شاہ صاحب کی طرفوں 500 روپیہ انہاں 5 طلبہ واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. فاقتلوه فاقتلوه. جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ. بدری کی آمد مرحبا نار کی آمد مرحبا نار کی آمد مرحبا نار کی آمد. مرحبا. میرے عزیز محترم مفتی احسان حق سے اللہ علم ہمارے پر کرتا. آمین آمین. اللہ کریم نے یہ سعادت موت کی عطا فرمائی ہے. علم کے بارے بیان کرنے میں علم کیڑا ہے زندگی کی شان ہے. وہ کیڑا علم ہے. وہ علم کہتے صدقے ملا ہے. عالم صاحب مفتی صاحب صحابی صاحب ولی صاحب یہ انبیاء کہتے صدقے سارے بن گئے. دل کمال والی ذات جیندی کمالات حاصل کرنے واسطے ساری کائنات کے خالق نے پہلا جلسہ بنایا. اللہ کے نمک حلال ہونے کا پتہ لگتا ہے کہ اون جلسے نال پیار کرے. اور تم جلسے کا ذکر بھی تھے اللہ کا پاک قرآن. سبحان اللہ. اللہ کا پاک قرآن تمام علوم کو حسین ہے. بے شک سبحان اللہ. تمام علوم
ذات ہوئے اور اللہ پاک کی تعریف کرے سنا کہے گا آمین 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 بعد رحمت ہو سی تعالی نبی تھے نبی زندگی اگر ایمان سے رہنا چاہتے ہو تو پکے حل سنا دنیا کو چیلنج کر رہے ہو قرآن سے ہر کرنا دور حالت میں سبحان اللہ یہ سب کچھ میلاد والے صدقے اور خالق کے عاشق دلیل ہے اللہ کریم نے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے بھی جلسہ بنایا میرے بس ایک جلسہ بنائی زیادہ جلسہ اور بات کے کیوں نہ ہو جلسہ بن کے جنہاں کی ہر بات واسطے درخت کی تعریف کریں جانور کی تعریف کریں اور رحمت دیتا ہے تو میں یہ نظر پائے گی عزیز پاک اللہ جان کا چھوڑا تو پھر تو علماء نے میرا نام ہے تو کہ نبی پاک سید الانبیاء لکھا بکری ڈٹی ہوئی پڑھے تھے مولا مدان سے بکری ڈٹی ہوئی مہدی کو درجان کا کرا اگر ٹھٹ بیٹھو پر اللہ کا مدد سے شاہ دیوار سبحان حضور نے فرمایا بکر والے مائی کو ایک کو ڈٹی ہوئی ہے آپ کو حضور کی نظر کرم کرنے سبحان اللہ حضور کی نظر کرم وہاں پہ سونا بیمار ہے پٹھے بیمار ہے دھنوار بلے آکے میں بھوکی میں لیوا یہ ڈٹھی پئی ہے حضور محمد عقیل کر کے نا قیامت تک وہ بکری کا ذکر چلاتے ہیں سبحان اللہ کیا بات حضور کا عشق کو سیدھا رنگ لگ رہے تھے مقام میں تھی اقتدار میں تھی منصب میں تھی وہ منصب کا اعلان قرآن کا کر دے سبحان اللہ اس واسطے مبارک ہیں لوگ اللہ کی سننا کی بات ہے یہ قرآن ہے مجمع کے جان ہر نبی عروج کی ہر نبی کی نبوت ہمیشہ ہے نبوت منسوخ ہو نہیں سکتی بیان کرنے والا کون ہے کہ مجمع کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ انبیاء کی اللہ سب سن پیاری چیز وہ تیرے محبوب کی محفل ہے اور قرون کے دے صدقے حتیٰ کہ خالق کی معرفت قرون کی ذات اگر اللہ کریم کی ذات رحم کہاں سے کرے اس کی وہ تباہ حضور کے محفل کر وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو سبحان اللہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سارے عالمین کو رنگ حضور نے صدقے بے شک حضور نے اپنا کھیت کا جو سونا ہے تو بیمار ہے ایک پٹھ ہے دیائی ہے جو وہ بھی کھیر میں دوسرا کھیر کاٹ کے اس نے دیتی تھا کاٹ کے حضور سٹیا بکر حضور نے کلمات حضور نے بکری کو سٹیا بکری بھجتی ہوئی ہے کال نبی کال نبی کال نبی عروجی پڑھو حضور نے محفل سے حضور کا عشق حضور کی محبت تارے جسم نافرت دی ویسی پر دل دی نافرت دی ویسی پر
کوئی نہ بھائی اولاد ہی نہ کھٹی دنیا کی زندگی قیمتی قبر کی آخری زندگی قیمتی سبحان اللہ یہ حضور کے صدقے سارا کچھ ہے اہل سنت مبارک ہوئے کہ جا حضور کا ذکر کیونکہ ہر چیز حضور کو پہلا اٹھائے سبحان اللہ بکری آئی کہ حضور نے ہاتھ دیا یہ ہاتھ دیا حضور نے ہاتھ پھیرا انگلے کھیر آگیا اگل مارن کھلے پڑھانا لینا پکڑنے کا پڑھانا لینا ویسے سے روز دی رات ہوئے تو یہ آمد بنے ہوئے کہ سرکار چھاپا تو دے دو سرکار بزرگ کے تعبود غلام کوئی دیر چھاپا دیر پڑھانا لگا ورن دیر چھاپا لگا رنگ سارا چھاپا دے ادھر کھیر آ گیا برتن منگوایا برتن تھوڑا کیا کھیر زیادہ کیا کیا مطلب جانور کے قدموں میں چلنے لگا مبارک کو نہ ہوئے تعلق آل سنت اللہ تعالی محمد عشق ہوتا ہے اس واسطے اللہ تعالی تعلق کو ہمیشہ قائم کر رکھے آمین میرے عزیز محترم مولانا صاحب کو اللہ تعالی صحت کا عملہ عطا فرمائے اللہ انہوں ساتھی جماعت ہے وہ بات قائم تربیت عطا فرمائے بس میرا بیان اتنی حالیت چاہیے انہوں نے تک جوئی وقت چاہتے کلمہ آخر کرنا علائن چاہتے اللہ تعالی مجھے قائم کرے محمد جان السلام علیکم آمین 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 ہدایت پیدا ہو سلام
والليل زلفا تیرے گئی انجماں دا دیوار بالیا یا تمام دوست تشریف رکھو اعلان سماعت کر گلو کل رات نماز عشاء مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام نارو والا شہنشاہ باقی نعت چودھری سرور عباس صاحب والے کنٹرول پمپ پھر چودھری سرور عباس صاحب والے کنٹرول پمپ کے نارو والا شہنشاہ کریم مارکیٹ محفل میلاد تمام دوستوں کو دعوت دی گئی کل بعد نماز عشاء صاحبزادہ میاں محمد جہانگیر فرید ایڈوکیٹ صاحب توڑے بیزمان حسین صدر میلاد کمیٹی امام دوست تشریف کی نوزو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کو منور قل یا ایہا الکافرون لا الناس ملك
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله या अल्लाह जो इस्तेमाल कुरान किया गया है जो सारा कुछ इस्तेमाल किया गया है जो इंदा मतन हदियतन शुक्राना का अल्लाह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में पेश करना है। अल्लाह से कबूल फरमा। हजूर पाक के वादन करीमैन अजवाज मुतहरात अहल बैत तहारा सहाबा किराम कुल फैल अहद नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर दिया आज सरदार लगा ली दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह से हमने किला बनाए इस्लाम का। अल्लाह से सदका जारी कर। अल्लाह से हमको पूजा के भेजे था सारे लिखा अल्लाह के सदके शाकुरी जन्नतुल मुकीम की हवा नसीब फरमा। मस्जिद नबवी की हवा नसीब फरमा। अल्लाह के नक्शबंदिया मुजद्दिया मुजद्दिया जमातिया सिस्तिया कौतरिया शोर की भगवान या अल्लाह कुल मोमिन मुस्लिमीन या अल्लाह ये जाने को तुमने का चुन सकता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर लि व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अदखिलना अल-जन्नता बिल क़ुरआन या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन
یا الہ یا العالمین اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی خیر کی کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قدم قدم پر بے شمار نیکی عطا فرما، جتنی خیر کے کلمات بولے گئے تمام کی فیض و برکات نصیب فرما، خالی دامن لے کر آئے ہیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما، یا اللہ جتنی گفتگو ہوئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرما، علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تابع دین فرما، مشائخ نظام کے عمر دراز فرما، حضور کے براسل جلس شاہ سے خصوصیت و تندرستی عطا فرما، جتنی اس محفل کے اندر بیمار بیٹھے ہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو نیک مقاصد لے کر آئے ہیں پورے فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک باد محمد Video